بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور آگاہی کے لیے بنی نوع آدم کو تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العزت کی معرفت اور آگاہی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، اور انبیاء کرام کے سلسلہ کے آخری نبی اور پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا، اور اب تا قیامت کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جائے گا۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت و طریقہ پر عمل پیرا ہونا کسی بھی انسان کی فلاح و کامیابی کی دلیل ہے۔ اولیاء اللہ گروہ انسانی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تبلیغ کی، اور اپنی زندگیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بسر کی۔ ان اولیاء اللہ میں ایک نام سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی شبانہ روز کاوشوں سے لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے ان نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں رشد و ہدایت کی ایسی شمع روشن کی جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لوگوں کو منور کر رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہیں، اور آپ کے مریدوں اور فیض یافتگان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آپ نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان کی ولایت ملی، اور حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے سلطان الہند کا خطاب ملا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں پر بات کریں گے۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حسن ہے، اور آپ 14 رجب المرجب 537 ہجری میں پیر کے دن ہرات میں واقع خراسان اور سیستان کی قصبہ سنجر میں نجیب الطرفین حسنی و حسینی خانوادہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ شہر کے رئیس اور تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی سیدہ ام الورا ماہنور رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والدین سید اور سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور ان دونوں ہستیوں کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن علیہ السلام، اور والد بزرگوار کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس لیے آپ کو نجیب الطرفین حسنی و حسینی سادات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، اور مشہور القابات میں حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج الاولیاء، سلطان الہند، ولی الہند، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، شیخ الاسلام وغیرہ شامل ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 15 برس ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور آپ شفقت پدری سے محروم ہو گئے اور اکثر غمگین رہنے لگے۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نور بی بی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت اور حوصلے سے آپ کو سنبھالا، اور آپ کو سمجھایا کہ اے میرے شہزادے، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ابھی سے اپنی تکلیفوں سے غمگین ہو گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ یاد رکھو، آپ کے والد محترم کا ایک ہی خواب تھا
کہ ان کا بیٹا علم اور فضل میں کمال حاصل کرے، اس لیے آپ کو ان کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں حصول علم کے لیے ہی صرف کرنی چاہیے۔ والدہ ماجدہ کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ حصول علم کی جستجو میں لگ گئے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ بمشکل 1 سال ہی گزرا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور سلام اللہ علیہا بھی خالق حقیقی سے جا ملی، اور ایک مرتبہ پھر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں اکیلے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو وراثت میں ایک انگوروں کا باغ اور پن چکی ملی، اور آپ اکثر اوقات انہی کی دیکھ بھال میں مشغول رہتے۔ ایک روز ایک مجذوب حضرت ابراہیم کنڈوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو ادب سے سلام بجا لائے اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر حضرت ابراہیم کنڈوزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت کنڈوزی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوش دلی سے انگور تناول فرمائے اور اپنے پاس سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ آپ کا حصہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی کا ٹکڑا چبا کر کھایا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، تمام حجابات اٹھ گئے اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ابھی معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کی غرض سے سمرقند، بخارا، بغداد شریف، ملتان شریف، نیشاپور، تبریز، استر آباد، سبزوار سمیت دیگر علاقوں کا سفر اختیار فرماتے ہوئے حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سیف الدین، شیخ جلال محمد واحد چشتی اور دیگر اولیاء کرام سے اکتساب فیض کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سفر بغداد کے دوران خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ تقریباً 2.5 ماہ تک شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی دنیا میں ہماگیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف لے گئے اور وہاں مشہور بزرگ شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اصفہان سے خرقان تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے 2 سال وعظ فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ آپ ایران کے شہر استر آباد تشریف لے آئے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل حضرت شیخ ناصر الدین قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ سلطان العارفین حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ حضرت شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد پھر ہرات کا قصد کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے۔ ہرات میں خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ جلد ہی ہرات شہر میں آپ کی چرچے ہونے لگے اور جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادت الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیر آباد کہہ کر سبزوار تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دوران سفر نیشاپور کی ایک بستی ہارون میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 سال خدمت گزاری میں رہے اور انہی سے بیعت اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رشتے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بعض روایات میں بھانجا بھی لکھا گیا ہے۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے زمانے میں یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں عبادت و ریاضت
اور مجاہدہ میں مصروف عمل اور یاد الہی کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان ہوا کی معطر لہروں کے دوش پر سفر کرتا ہوا خواجہ غریب نواز کی سماعتوں سے ٹکرایا تو آپ نے اپنے گردن خم کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 5 ماہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی دوران سرکار غوث اعظم کے ساتھ ایک ہی حجرہ خاص میں 57 روز قیام فرمایا اور روحانی فیض اور اسرار و رموز کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ گویا پیران پیر دستگیر کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی معیت میں 583 ہجری میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طرف لیے مکہ اور مدینہ شریف کا سفر اختیار فرمایا اور حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ شریف میں در رسول پر حاضری دی اور بصد ادب و احترام بارگاہ نبی میں سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ تو روضہ رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی رات حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو برصغیر پاک و ہند کی ولایت عطا فرمائی اور حکم صادر فرمایا کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہند کی ولایت عطا کر دی گئی ہے، ہند چلے جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دو۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان کی جانب رخت سفر باندھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر آتے ہی سب سے پہلے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی اور 40 دن کا چلہ فرمایا اور فیوز و برکات سمیٹی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور سے اجمیر شریف رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ آپ کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اجمیر شریف جاتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں کچھ عرصہ قیام فرما کر مقامی زبان پر عبور حاصل کیا اور اولیاء ملتان کے فیوز و برکات اور روحانی دولت سے بھی مالا مال ہوئے اور دہلی اور اجمیر کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کیں تاکہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف تشریف لانے کے بعد آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور جلد ہی آپ کی نیک نامی کا شہرہ ہونے لگا۔ اس وقت ہندوستان پر پرتھوی راج حکمران تھا اور رعایا میں مغرور اور جابر حکمران کی وجہ شہرت رکھتا تھا۔ ایک روز پرتھوی راج نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا اور وہ فریاد لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مند کی سفارش پر پتھورا رائے کو پیغام بھیجا، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور اعتراض کرنے لگا کہ یہ بزرگ یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا زندہ گرفتار کر کے ایک مرد مجاہد کے حوالے کر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی فوج غزنی سے ہندوستان آئی اور پرتھوی راج سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور اس کے بعد ہندوستان سے کفر کے اندھیرے چھٹنے لگے اور اسلام کا دورہ شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں شعبدہ بازی عام تھی۔ معتصب ہندو اور پرتھوی راج یہ خیال کرنے لگے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی ساحرانہ قوتوں کے بل بوتے پر ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ چنانچہ پرتھوی راج نے ہندوؤں کی مشاورت سے ہندوستان کے نامور جادوگر جے پال کو آپ کے ساتھ مقابلہ کے لیے اکسایا۔ جے پال اور آپ کے چیلوں نے پے در پے حملے کیے
جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں پاؤں مبارک سے اتاری اور ہوا میں اچھال دی۔ وہ ہوا میں اڑتی اڑتی بلند ہوتی چلی گئی اور جے پال کے سر پر منڈلانے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جے پال کے سر پر کھٹاک کھٹاک برسنے لگی۔ جے پال نے اس آفت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا، اور اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گرا اور مشرف با اسلام ہوا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ جے پال کے مسلمان ہوتے ہی ہندوؤں نے جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور یوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فیض اور اخلاق کریمانہ کے باعث تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ معروف روایات کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر کو ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور خادموں کو ہدایت فرمائی کہ کوئی اندر نہ آئے۔ جو خادم دروازے پر موجود تھا ساری رات وجد کے عالم میں پیر پٹکنے کی آواز سنتا رہا۔ رات کے آخری پہر میں یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح سادے کے وقت جب نماز فجر کے لیے دستک دی گئی تو دروازہ نہ کھلا۔ چنانچہ جب خادموں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی کے وصال کی لذت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اجمیر شریف میں جہاں آپ کی رہائش تھی وہیں مزار شریف بنایا گیا، اور سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت حضرت خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک اجمیر شریف بھارت میں مرجع خلائق ہے، جہاں ہر سال 1 سے 6 رجب المرجب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔